موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کو روٹی کی فکر پڑ گئی، معاش کے بارے میں پریشان، اور معاش کے حصول کے لیے اپنے کریم رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ طلب معاش میں ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، جائز ناجائز کو ہم بھلا بیٹھے، اور رزق کے حصول میں اتنے مگن ہو گئے کہ جو رزق دینے والا رازق ہے ہم اس کے احکامات کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا طرز عمل ایسے رزق کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے جو بے سکونی دیتا ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل اس رزق کی طرف لے کے جا رہا ہے جو ساتھ ہرس بھی لے کر آتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے رزق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے کا باعث بن رہی ہے۔ عزتوں کے معیار ہم نے رزق کو بنا لیا ہے۔ اگر کوئی صاحب جائیداد ہے تو وہ زیادہ رزق والا ہے تو وہ صاحب عزت بھی ہے۔ اگر کوئی منصب پر اونچے پر بیٹھا ہے، اچھی تنخواہیں لیتا ہے تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، تو عزتوں کے معیار میرے بھائیوں دولت ہی بن کر رہ گئی موجودہ زمانے میں۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہو، کہ فلاں کے پاس تو بڑا رزق ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اور ہم اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے بھی ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ فلاں پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی اس کے پاس رزق زیادہ ہے، یعنی وہ مرد خوش نصیب ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، وہ عورت خوش نصیب ہے جو صاحب حسن ہے، جس کے پاس جمال ہے۔ لیکن شریعت کا تقاضا تو میرے بھائیوں کچھ اور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں ہمیں واضح فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے قرب کی علامت رزق نہیں، اللہ کے قرب کی علامت اعمال ہیں۔ اللہ کے ہاں رفتیں اس بندے کو ملتی ہیں جو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے، سنتوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ کے قریب ثروت والے لوگ وہ ہیں، عزتوں والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دیا۔ اللہ کے کلام پاک میں جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے، تندہی کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، اور اپنے روزمرہ کے طریقوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ قربت والے تو میرے بھائیوں، عزتوں والے لوگ تو وہ اللہ کے نزدیک ہوئے۔ آج ہر بندہ فقر کے لیے ڈر رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے کہ میرے ہاتھ سے رزق چلا جائے، میری کمائی کم ہو جائے، مجھے ہر حال میں کمانا ہے۔ بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، فاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فی زمانہ دیکھیں، ساری کی ساری بیماریاں پیٹ بھرے کی بیماریاں ہیں، پیٹ خالی ہونے کی بیماری کوئی نہیں۔ بلڈ پریشر کس کو ہوتا ہے؟ زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شوگر کس کو ہوتی ہے؟ جو زیادہ میٹھا کھا لیتا ہے۔ کیلیسٹرول اور دل کے امراض کا شکار وہی ہوتا ہے جو زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور چربی والی چیزیں کھاتا ہے۔ آپ کو ڈھونڈے سے بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو۔
سارے کے سارے بندے وہی ہیں جو رج کے کھاتے ہیں، اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، اور ان کی نعمتوں کو، اس سے جو طاقت ملتی ہے اس کو گناہوں میں صرف کرتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ پیار سے کہہ دیجیے اللہ۔ جب رزق اس نے دیا، ہم اس کو اپنے تن بدن کا حصہ بنا لیتے ہیں، طاقت مل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم جیسا بھی کوئی ناشکرا ہوگا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جو ہمیں طاقت ملتی ہے، اس طاقت کو اللہ کے حکموں کو توڑنے میں ہم لگا دیتے ہیں، شریعت کی بالادستی کے لیے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے اس طاقت کو نہیں لگاتے۔ حق تو یہ تھا کہ جو اللہ نے رزق دیا اس سے طاقت ملے تو اس طاقت کو ہم رات کو کھڑے ہو جائیں مصلی پر اور اپنے رب کو راضی کریں۔ جب وہ طاقت ملے تو پھر دین کی سربلندی کے لیے ہم لگائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور زبان ہماری شکموں سے نہیں رکتی۔